ایک ملک پر حملہ تینوں پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان، سعودیہ اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ طے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تینوں رہنماؤں نے تاریخی تعلقات، اسلامی اخوت، مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا۔ پاکستان، سعودیہ اور ترکیہ کے مشترکہ معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے، خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا ہے اور مشترکہ سلامتی کو یقین بنانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ مشترکہ دفاعی سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستانہ تعلقات، دفاعی تعاون اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب، شہباز شریف کی مکہ مکرمہ قصر الصفا آمد۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا دورہ سعودی عرب۔ نائب امیر مکہ نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ترک صدر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے سے قبل تینوں ممالک کے رہنماؤں نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ میں سعودی ولی عہد، وزیر اعظم پاکستان، ترک صدر اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ اس سے قبل پاکستانی وفد نے عمرہ ادا کیا اور خانہ کعبہ کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مکہ مکرمہ میں ہونے والے تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ خطے اور دنیا میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ تاریخی معاہدہ اجتماعی دفاع کو مضبوط بنائے گا اور تین برادر ممالک کے محفوظ اور خوشحال مستقبل کے عزم کی تجدید کرے گا۔ انہوں نے اس اہم پیش رفت میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین دفاعی معاہدے کا پرجوش خیر مقدم۔ کہا، مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی اور خطے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سعودی و ترک قیادت کے ساتھ مل کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پاکستان ہمیشہ عالمی سطح پر اتحاد اور اجتماعی سلامتی کا علمبردار رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مکہ دفاعی معاہدے کو تینوں ممالک کی امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے عام سنگ میل قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ مشترکہ معاہدہ مشترکہ خطرات سے نمٹنے کی کوششوں کی نشاندہی کرتا ہے، جس سے خطے کی سلامتی اور استحکام متاثر ہوتے ہیں۔ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے جو ترقی، خوشحالی اور اقتصادی مواقع کو فروغ دے گا۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکی، سعودیہ اور پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ ان کا غلط فہمی ہے کہ مظفر آباد وہ ان کا حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں اسلام آباد والا حکومت بھی خطرہ میں ہے۔ گنتی الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے۔ نظام ناکام نہیں بلکہ ناکام کروایا گیا ہے۔ جب تک عوام کی حاکمیت تسلیم نہیں کریں گے تب تک سسٹم نہیں چل پائے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا باغ میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ کہا، نون لیگ کو غلط فہمی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اصل میں ان کی اسلام آباد والی حکومت بھی خطرے میں ہے۔ ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ خاندانی مسئلے کی وجہ سے اسلام آباد اور لاہور کی لڑائی چل رہی ہے۔
حویلی میں نون لیگ کا پاور شو، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اب کشمیری عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا۔ وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت سے آزاد کشمیر کی ترقی کا عمل مزید تیز ہوگا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام بولے، مسلم لیگ نون کی قیادت ہمیشہ کشمیری عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی ان کے حقوق اور ترقی کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کا شیڈیول تبدیل، 10 اگست کو صرف 4 حلقوں میں پولنگ شیڈیول، باغ کی 3 اور حویلی کی 1 سیٹ شامل۔ 7 نشستوں پر ہونے والی الیکشن ملتوی، راولا کوٹ کی 5 اور سندھوتی کی 2 نشستوں پر الیکشن کا شیڈیول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی، اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ طارق فضل چودھری اور عامر ڈوگر میں مذاکرات کی بات ہوئی ہو تو میرے علم میں نہیں۔ وزیر اعظم متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے چکے، ہر مسئلے کا حل بیٹھنے میں ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خارجی ہلاک۔ ISPR کے مطابق اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے چوکی پر حملہ کیا، جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ ضلع تیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے 2 خارجی دہشت گرد ہلاک کیے، ہلاک ہونے والے خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قومی قیادت نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرأت اور قربانیوں پر فخر ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ایران سے بات چیت جاری ہے، جنگ جلد ختم ہو جائے گی، آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی نئی پیش گوئی، کل تک انکار کرنے والے ٹرمپ نے آج امریکی اسلحہ ذخائر میں کمی کا بھی اعتراف کر لیا۔ بولے امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی مشکلات کا سامنا ہے، کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ پیٹریوٹ اور ٹوماہاک میزائلوں سمیت مختلف ہتھیاروں کی تیاری کے لیے نئے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں۔ امریکہ بار بار ڈرامائی سفارتکاری کر رہا ہے، ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالیباف کی امریکی صدر پر سخت تنقید۔ کہا امریکہ پہلے بڑے فوجی حملوں کی دھمکیاں دیتا ہے، پھر اچانک موقف تبدیل کر کے مذاکرات کی بات کرنے لگتا ہے۔ دھونس، وعدہ خلافی اور جھوٹی خبروں کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی، ایسے بیانات سے کوئی مثبت نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایران ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار، جنگی صلاحیتوں میں اضافہ جاری ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد کرمینیا کہتے ہیں فوج میں جدید ساز و سامان شامل کیا جا رہا ہے، ہتھیاروں اور جنگی وسائل کو آپریشن ضروریات کے مطابق منظم اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ہلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، سیف سٹی توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس بھی ہوا۔ وزیر داخلہ نے ہدایت کی کہ منصوبے کی بروقت تکمیل مکمل بنائی جائے تاکہ اسلام آباد میں نگرانی، جرائم کی روک تھام اور عوام کے تحفظ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ جولائی میں مہنگائی کی شرح 9.2% تک کم ہونے کی توقع۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت قومی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ۔ احسن اقبال نے کھلے گھی، خوردنی تیل اور دودھ کے معیار کا ملک گیر سروے کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا عوام کو محفوظ خوراک، قیمتوں میں استحکام اور صارفین کا تحفظ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے بیلاروس کے سفیر آندرے میٹلسیٹسا نے ملاقات کی ہے اور پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین کا مالیاتی اور ادائیگی کے مؤثر نظام، مقامی کرنسی اور متبادل ادائیگی کے طریقہ کار پر تکنیکی سطح پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج، ملک بھر میں 500 سے زائد مقامات پر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین نے مختلف شہروں میں ریلیوں کی قیادت کی۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لیوی کی صورت میں عوام سے جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کا یوم حساب قریب ہے، پوری قوم حافظ نعیم الرحمن کی قیادت میں متحد ہو رہی ہے۔
ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का कीमतों के योमिया तयन के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालबा। वज़ीर पेट्रोलियम को खत इरसाल लिखा। 22 जुलाई इजलास में 2 हफ्तों बाद डेली प्राइसिंग पॉलिसी का जायजा लेने पर इत्तफाक हुआ था। 2 हफ्ते बाद भी अमल दरामद नहीं हुआ। इंग्लिश फास्ट बॉलर जॉन टर्नर का प्रोफेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। जॉन टर्नर गुज़श्ता साल जून से कमर में फ्रैक्चर के बायस किसी भी मैच में शिरकत नहीं कर सके। जॉन टर्नर ने 2021 में हैम्पशायर की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया था। सबसे लाली परचम एक कौम की पहचान। नन्हे पाकिस्तानियों का वतन से अहद वफा। जश्न आज़ादी की आमद, बच्चों का जोश फरोग दीदी, वतन से वालेहाना मोहब्बत का भरपूर इज़हार। खसूसी पैगाम भी जारी। हमारे रंग तो अलग अलग हैं लेकिन हमारा परचम एक है। हमारे लहजे मुख्तलिफ हैं लेकिन हमारी धड़कन एक है। ये पाक ज़मीन एक तस्बीह है और हम सब इसके दाने हैं।